بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے. ایک بیٹے کا نام اسحاق اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام. دونوں اللہ کے نبی تھے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام. یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. ان یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل. ان کے دو نام تھے، یعقوب اور اسرائیل. قرآن کریم میں یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یعقوب کی اولاد. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عربی میں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. تو اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے. اے اللہ کے بندوں کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو جہاں بھی بنی اسرائیل کا نام آئے گا تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے. اس طرح بنی اسرائیل کے پھر 12 گروہ بنے تھے، 12 برادریاں، 12 قبیلے بنے تھے. اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. اللہ نے بہت نعمتیں کی اور اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے جو تم نے وعدے کیے تھے اسے پورا کرو، تو جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا. آگے واقعات آ رہے ہیں، وعدے آ رہے ہیں جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا. اور اسی طرح چھٹے پارے میں بھی آ رہا ہے جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ نبیوں کی فرما برداری کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو. یہ سارے وعدے، یہ وعدے تم پورے کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ یعنی تمہیں عزت بھی عطا کروں گا اور جنت بھی عطا کروں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا. اور فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے تمہارے پاس نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن کریم اب آیا ہے، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تورات کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ پہلی ساری آسمانی کتابوں کو سچا کہتا ہے، تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو، یعنی کافروں کی قیادت کرنے والے مت بنو. یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ جو آدمی برے کام میں پہل کرتا ہے تو بعد میں اس کو دیکھ کر جتنے لوگ برا کام کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا، اس لیے کہ یہ لیڈر بنانا آگے لگا. اسی طرح اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر اور لوگ نیک کام کرتے ہیں تو باقیوں کا ثواب بھی اس پہلے آدمی کو ملے گا. اس لیے نیکی کے کام میں تو آگے بڑھو، لیکن برائی کے کام میں آگے بڑھ کر قیادت مت کرو، ورنہ تمہارے بعد لوگ گناہ کریں گے تو وہ سب کے گناہ تمہارے کھاتے میں آئیں گے. اچھا، ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے تو اس کی امید ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لیکن جو اپنے پیچھے لوگوں کو گناہوں پہ لگا گیا اس کا کیا بنے گا؟ اپنی توبہ تو کر لی، لیکن جو دوسرے لوگوں کو غلط راستے پہ لگا گیا اس کا کیا بنے گا؟
اس لیے فرمایا کہ کسی کو غلط راستے پہ لگانے والے مت بنو، صحیح راستے پہ چلانے والے بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو، میرے احکام کو دنیا کے مفاد کی خاطر بیچو مت، یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام میں ڈنڈی مارنا، صحیح مسئلہ نہ بتانا یا مسئلے کو چھپا جانا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو عام تھا کہ ان کے زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے تورات کو ورق ورق کر دیا تھا، جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے، انہوں نے ہر ورقہ الگ الگ کر دیا اور ورقے پر اوپر عنوان بھی دے دیا، اور پھر دیکھتے تھے کہ اس کے تحت کس قسم کا مفاد ہم لے سکتے ہیں اور کس قسم کا ریلیف ہم عوام کو دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں خود لکھ لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے، اور کوئی بندہ آگے مسئلہ پوچھتا تو کہتے کتاب میں یوں لکھا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، حالانکہ لکھا خود ہوتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا کا مفاد۔ اس لیے دنیا کی خاطر کبھی غلط مسئلہ نہ کرو، کسی کو غلط راستہ دکھانا اور بات ہے، اور شریعت کے مسئلے کو غلط رنگ دینا یہ اور بات ہے۔ اگر ہم کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کب تک ہے، جب تک سانس ہے تب ہے نا۔ اگر آج ہی سانس نکل جائے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تیرے حکموں کو ہم نے بیچ ڈالا، دنیا کی خاطر تیرے حکموں کو بدل ڈالا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے احکام کو، میری آیات کو بیچو مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ نہیں، کھل کے بتانا چاہیے بھئی یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط بات ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس پہ چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، اس پہ چلو گے تو اللہ ناراض ہوگا، صاف صاف بات بتانی چاہیے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپاؤ بھی مت کہ جی صحیح مسئلہ ہی نہ بتایا جائے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ ناراض ہوں گے کیا ہوگا؟ اللہ تو راضی ہوگا نا۔ صحیح بات کرنی چاہیے، لوگوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا اگر کہیں گواہی دینے کی بات آ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ صحیح بات کیا ہے، وہ صحیح بات کہو، چاہے تمہارے ماں باپ ناراض کیوں نہ ہوتے۔ بعد ایسے ہوتا ہے نا، بات چل پڑتی ہے، برادری والے بیٹھے ہوتے ہیں، خاندان والے، ابو نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے ماموں کے خلاف، اب میں نے سنا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی ہے، اب بحث چل پڑی ہے، اچھا بھی کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو۔ اگر بیٹا بتا دے کہ واقعی یہ بات ابو نے کی تھی تو ابو دیکھ رہا ہے کہ ابو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو بات سچ ہے وہ کہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو چاہے اپنے خلاف ہو، جو بات سچ ہے وہ سچ کہنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، سچ بات کو چھپاؤ مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک تو ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں تھا، بیچارہ لا علمی میں غلط بات کیا گیا، ایک ہے جان بوجھ کر غلط بات کہنا، جب تمہیں علم بھی ہے، جانتے بھی ہو کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، پھر بندہ اس کو جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرے تو اس پہ سخت گناہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ جب سارے رکوع کر رہے ہیں تم بھی رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اب یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ رکوع کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ اگر سجدے کا ذکر آتا تو یہودی کہتے لو جی ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو اور باجماعت نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود بھولے ہوئے ہو، یعنی خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ لوگوں کو کہتے ہو یہ سچ بولنا چاہیے، جیسے ہر بندہ کہتا ہے یہ آپ سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونی، لیکن جب اپنی باری آتی ہے پھر سچ کہاں جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے جو بات تم دوسروں سے کہتے ہو وہ اس پہ خود بھی عمل کرو۔ ہر بندہ کہتا ہے دیانتداری ہونی چاہیے، ایک نمبر مال ہونا چاہیے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو کوشش کرتا ہے 2 نمبر مال بیچ دوں، لوگوں کو داؤ لگا لوں، بددیانتی کر دوں، جھوٹ بول دوں۔ اپنی باری ہم کچھ نہیں سوچتے، دنیا کا مفاد سامنے رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ بندہ سچ بولے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے دوسروں سے توقع رکھتے ہو کہ وہ صحیح ہو، تم خود بھی صحیح ہونا چاہیے تمہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ بعض لوگوں نے یہودیوں کے جو علماء تھے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، یہ صحیح مذہب، یہ اسلام صحیح مذہب ہے؟ تو ان کے مولوی جو تھے وہ بھی کہہ دیتے تھے ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ سچے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کا مذہب صحیح ہے۔ اچھا تم کیوں نہیں پڑھتے؟
ہمیں جو کہہ رہے ہو کلمہ پڑھو تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا یہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارے چندے بند ہو جاتے ہیں، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں جو پروٹوکول ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھے، غلام بن کے رہنا پڑے گا پھر تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کو کہتے ہو کہ کلمہ پڑھ لو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ اگر یہ صحیح راستہ ہے تو عوام کو جو تم سبق پڑھا رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لو تم خود بھی تو پڑھو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کو تبلیغ کریں، دوسروں کو سمجھائیں، لیکن دوسرا عمل یہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کریں۔ اس پہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ جب میں خود بے عمل ہوں، میں بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو میں دوسروں کو کیا کہوں بھی نماز پڑھو؟ نہیں، حکم یہ ہے کہ تم دوسروں کو کہو، بے شک بے عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن کہو دوسروں کو بے نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم دوسروں کو صحیح بات کہو گے تو تمہارا اپنا ضمیر اندر سے کہے گا کہ جو صحیح بات اسے کہہ رہے ہو خود بھی تو عمل کرو نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اپنے آپ کو عمل کی توفیق مل جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو اگر ہم بات سمجھاتے ہیں تو پہلے خود بھی عمل کرنا سیکھیں، خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اگر میں وانتم تتلون الکتاب، تم تو اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس میں یہی ہے کہ عمل کرو اور صحیح لوگوں کو صحیح دعوت دو، خود بھی صحیح کام کرو۔ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی دوسروں کو کہتے ہو کلمہ پڑھ لو، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر فرمایا کہ ظاہری بات ہے جب کلمہ پڑھیں گے تو پہلے کسی قوم کا سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، لوگ عزت کرتے تھے، سلوٹ مارتے تھے، اب یہ نبی کا غلام بن رہا ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ پروٹوکول تو ختم ہو جائے گا، اپنے ہی مخالف ہو جائیں گے، اچھا تو بھی اس مذہب میں چلا گیا۔ فرمایا ایسے موقع پر پھر تمہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دنیا کے پروٹوکول جاتے ہیں، دنیا کی چودراہٹ جاتی ہے تو چلی جائے، پرواہ نہ کرو، تم سمجھو کہ لوگ میرے دشمن بن جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم ایسا کرنا، صبر سے کام لینا اور نماز پڑھنا۔ جب تم صبر سے کام لوگے اور نماز پڑھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کرے گا، پہلے سے بھی زیادہ عزتیں عطا کرے گا۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں یہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جو عاجز لوگ ہیں، جو رب کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو خام کا اپنے آپ میں کھولا ہوا ہے، وہ تکبر کرنے والا، وہ سمجھتا ہے نماز مشکل ہے۔ میں نے خود بعض لوگوں کو دیکھا نماز نہیں پڑھتے بھی، کیوں؟ جنازے پہ آئے، جنازہ پڑھ لیں گے، لیکن کوئی بھی مسجد ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھ، کیوں؟ کلف کا سوٹ پہنا ہوا ہے، استری خراب ہو جائے گی، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے تو تھوڑے سے بل پڑیں گے نا، جنازے میں تو نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، وہاں کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے کپڑوں کی سلوٹ خراب ہو رہی ہے، استری خراب ہو رہی ہے، اس تکبر کی وجہ سے کہ میرے کپڑے خراب نہ ہو۔ رب کے سامنے تو ہم اپنے آپ کو بالکل مٹا دیں، اور حدیث پاک ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء کو بلندیاں نہیں ملی، ساری کائنات کے انسانوں کی عزتیں جمع کر لی جائیں تو کسی ایک نبی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اتنی عزت عطا کی، کیوں مل گئی؟ انہوں نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا، رب نے ساری کائنات میں عزت عطا کر دی۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو رب کے سامنے جھک جائیں، عزت اللہ دینے والا ہے، لوگ نہیں دینے والے عزت۔ اگر میں سمجھوں میں اپنے پیسے کے بلبوتے پر یا اپنے عہدے کے بلبوتے پر یا اپنی کرسی کے بلبوتے پر لوگوں میں عزت پیدا کر لوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے چند لوگ میرے سامنے سلوٹ مارے، چودھری صاحب کہیں، مولوی صاحب کہیں، لیکن وہ منافقانہ ہوگا، جو ہی میں ان سے جدا ہوں گا پیچھے گالیاں دیں گے۔ اصل عزت جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے، اور عزت پیدا ہوتی ہے عاجزی کے ساتھ۔ اپنے آپ میں تکبر چھوڑ دو، عاجز بن جاؤ، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ آگے فرمایا اللہ کے سامنے جھکنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں کیا کر کے آیا دنیا میں۔ دیکھیں نا، بندہ والد کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ واپس آ کے ابو کیا جواب دوں گا، کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتا ہے نا میں کام کر لوں، کھیل کود میں وقت گزار دیا، لیکن اس پہ بھی وہ توجہ رکھتا ہے کہ تھوڑا سا کام کر لوں کہ ابو کو جا کے جواب ہی تو کوئی دینا ہے نا۔ تو ہم دنیا میں جو آئے ہیں رب کو جا کے جواب دینا ہے نا، کیا کر کے آئے ہیں۔ اس لیے جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ آدمی عاجزی اختیار کرے گا۔ اور جس کو جو کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں، یہ دنیا میری ختم ہونی ہی نہیں، مر گیا تو دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو وہ اس تکبر میں رہتا ہے، پھر اپنے پھوپھا میں رہتا ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ عاجزی اسی میں آئے گی جس کو پتہ ہے مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آگے پھر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمام جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ساری امتوں پر فضیلت دی، لیکن ہم پر نہیں. امت محمدیہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں کی جو امتیں ہیں ان میں دوسرے نمبر پر، پہلے پر امت محمدیہ، دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل والے ہیں. آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، قیامت کے دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا. کیا مطلب؟ کافر آدمی مرا ہے، کوئی اس کی سپورٹ نہیں کر سکے گا قیامت کے دن. یا کافر چاہے کہ میں کسی کی سپورٹ کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. کافر کے ایک ذرہ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. کتنے پیسے دے دے، چل تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. کوئی چو دروازہ بھی ہے، مجھے پیسہ لگا تجھے جنت میں، وہاں یہ چکر نہیں چلے گا. یہ دنیا میں تو ہو جاتا ہے، 2 نمبر ڈگریاں حاصل کر لی، جعلی سندیں لے لی، یا اور کوئی ایسے 2 نمبر کام کر لیے، کسی کو رشوت دے دی، وہاں یہ چکر نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکے گا. تم سمجھو کہ میری برادری آ جائے گی، یا میری فوج آ جائے گی، یا میری جماعت آ جائے گی، میرے دوست آ جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اور یاد رکھنا یہ آیت کافروں کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان مرا ہے، کلمہ پڑھ کے مرا ہے، تو کسی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، سفارش ہوگی. حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا. اور نابالغ بچے اگر فوت ہو گئے، چھوٹے بچے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، تو یہ ماں باپ کی قیامت کی سفارش کریں گے. اگر بیٹیاں نیک ہیں تو بیٹیاں باپ کی سفارش کریں گی. اس طرح علماء سفارش کریں گے. اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو سفارش فرمائیں گے. اگر ایمان پہ مرے ہیں تو کوئی نہ کوئی سفارشی مل جائے گا، لیکن اگر ایمان پہ نہیں مرے پھر کوئی سفارش نہیں کرے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھو، نبی کا بیٹا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کی بیویاں ہیں. اور بہت سارے ابو لہب وغیرہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، لیکن سفارش نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ سفارش اس کی ہوگی جو اس سے خاتمہ ایمان پہ ہوگا. تو یہاں جو اللہ فرمانے ہے کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یہ کافروں کے بارے میں ہے، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے. مسلمان اگر ایمان پہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا سفارشی مل جائے گا، اور اس کی سفارش کی برکت سے اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. اب یہاں سے انعامات شروع ہوئے کہ اپنے انعام یاد کرو، نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی. فرمایا فرعون جو تھا اور اس کی جو فوج تھی، انہیں تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. یہ تھوڑی سزا تھی، تھوڑا عذاب تھا. ہوا یہ تھا کہ نجومیوں نے بتایا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت الٹ دے گا، تیری حکومت پہ قبضہ کر لے گا. انہوں نے کہا اچھا بنی اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کا لڑکا پیدا ہوتے ہی قتل کرو، تاکہ نہ وہ جوان ہوگا نہ میری حکومت الٹے گا. اب وہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتے، بچی پیدا ہوتی زندہ چھوڑتے بھی، ٹھیک ہے کام کرے گی ہمارے گھروں میں. پھر درباریوں نے سمجھایا کہ سارے بچے مارتے رہو گے تو حکومت کس پہ کرو گے؟ بوڑھے ویسے مر جائیں گے، نئی نسل آئے گی کوئی نہیں، تو حکومت کس پہ کرنی ہے؟ پھر عورتوں پہ حکومت کرنی ہے. ان کا پھر کیا کریں؟ پھر کہنے لگا 1 سال جو ہے نا لڑکوں کو قتل کیا کرو اور 1 سال چھوڑ دیا کرو. یعنی 2015 میں جتنے بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دو، 2016 میں جو پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دو. اللہ نے اپنی طاقت دکھانی تھی نا کہ تو فرعون ہے، کرسی کے نشے میں ہے، میں رب ہوں، میں چاہوں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں. جس سال بچوں کو زندہ چھوڑتے تھے اس سال میں اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. اور جس سال قتل کرتے تھے اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب والدہ پریشان کہ پیدا ہو گیا ہے، اب فوج آئے گی پکڑ کے لے جائے گی، قتل کر دے گی، کیا کروں؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دو. صندوق میں بند کر کے لکڑی کے دریا میں چھوڑ دیا. اب وہ صندوق تیرتا 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 جا رہا ہے. پیچھے سے ان کی بہن کو بھیج دیا، وہ بڑی تھی کہ خیال رکھنا کدھر جا رہا ہے، چلو کچھ آسرا تو رہے، لیکن کسی کو یہ نہ پتہ چلو تو اس کے ساتھ ہے، دور سے نظر رکھنی. وہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، نظر رکھ رہی. دیکھا کہ وہ نہر کے اندر سے ایک اور نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل میں جاتی تھی، تو وہ صندوق ادھر مڑ گیا. آگے اس کا وہ تالاب بنا ہوا تھا، سوئمنگ پول بنا ہوا تھا اس کا فرعون کا، اس میں چلا گیا. جب وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا بھی صندوق ہے، جب کھول کے دیکھا تو بچہ ہے. فرعون کو بتایا گیا جی ایک بچہ آیا، ڈر گیا، کہتے یہی بچہ نہ ہو کہیں. لیکن بیوی تھی، اس کا نام تھا آسیہ. اس نے کہا اللہ کے بندے چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے.
تو ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے. دیکھو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اولاد کوئی نہیں تھی. کیسا خدا ہے جو اولاد بھی نہیں بنا سکتا اپنی؟ کیسا عجیب آدمی ہے. تو بہرحال انہوں نے پالا بہت سا. تو اس کے بھی اشارہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. پھر اب رب نے کیا کیا؟ پھر وقت گزرتا رہا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا. پھر آپ کو نبوت مل گئی، آپ نے آ کے فرعون کو سمجھایا، فرعون نے آپ کا مقابلہ کیا، جادو سمجھا، جادوگروں کو بولو، لمبی چوڑی تفصیل ہے. پھر یہاں تک ہوا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر گھروں سے نکل پڑو. رات کو ساری بنی سے قوم نکلی. اب یہ بغاوت تھی کہ بادشاہ کے پوچھے بغیر سے نکل رہے ہیں. جب فرعون کو پتہ چلا، اسے اپنی فوج چڑھا دی کہ ان کو پکڑ لو سب کو. اب فوج آ رہی ہے، یہ آگے دریا آ گیا. اب پریشان، یہ کیا ہوا؟ آگے پار کیسے ہوں گے؟ پیچھے سے فوج آ گئی، گرفتار ہو جائیں گے سارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبراؤ نہیں. اللہ نے حکم بھیجا، آسا مارو اپنا ڈنڈا. دریا پہ مارا تو 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے. پانی یوں لہریں جیسے موجیں یوں اٹھ گئی، اور ایسے جیسے شیشہ ہوتا ہے صاف ستھرا، دائیں بائیں ہر ایک دوسرے قبیلے کو دیکھ رہا تھا. ہیلو کر جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. 12 کے 12 قبیلے یوں پار ہو گئے. ادھر سے فوج آ گئی فرعون کی، تو وہ سارے ڈر گئے کہ یہ دریا میں سے پار کرے، کیسی مخلوق ہے یہ. فرعون پھر تکبر میں آیا، کہنے لگا میرے روب سے پانی رک گیا ہے، چلو فوجیوں اندر داخل ہو جاؤ، پکڑ لو ان کو. اور ساری فوج دریا میں پہنچی. ادھر بنی اسرائیل والے پار ہوئے، آخری آدمی پار ہوا، اور ان کا آخری آدمی اندر آیا. اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، سارے کے سارے ڈوب گئے. اس پہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل دیکھو اللہ نے کیسا انعام کیا کہ فرعونیوں سے تمہیں نجات دے دی. وہ تم پر سختیاں کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. تو یہ جو امتحان تھا، اس میں رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. پھر فرمایا دیکھا کہ ہم نے دریا کو پھاڑا، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا. تم اپنے دشمن کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا کہ دشمن کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا انسان دیکھے. فرمایا دیکھو کتنا بڑا احسان. اب دریا پار کے آگے گئے، آگے جا کے دیکھا ایک قوم ہے، اس نے بت بنایا ہوا ہے، بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، جیسے ہندو قوم ہوتی ہے، اپنی مورتیاں بنا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. تو یہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے. بیوقوف لوگو، اللہ تمہیں بچانے والا، اللہ تمہیں انعام دینے والا، تم اس کی پوجا کرتے ہو. ان کا اچھا کوئی شریعت لے آؤ جس پہ ہم عمل کریں، فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا ساری قوم کو لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ. آپ قوم سے کہا بھی طور پہاڑ پہ آؤ، وہاں اللہ نے بلایا ہے. قوم ظاہر ہے وہ لاکھوں کا مجمع تھا، تو ایسا جانا تھا. موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا کے پہنچ گئے. اللہ پوچھے کیوں دوڑ رہے؟ کیونکہ یا اللہ اسے تاکہ یا راضی ہو جائے. اب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا 1 مہینہ روزے رکھو اور یہاں کوہ طور پہ رہو. موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل 1 مہینہ روزے رکھے. اور قوم نے پیچھے کیا کیا؟ وہ ایک سامری تھا، سونے پارے اس کی تفسیر آ رہی ہے. اس سامری نے ایک بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنا کر اس میں مٹی پھینکی، اس میں سے بام آ گئی، آواز آنی شروع ہو گئی. تو قوم سے کہنے لگا موسیٰ کو غلطی لگ گئی، وہ خدا کو ادھر لینے گئے، خدا یہاں آ گیا. لوگوں نے اس کو سجدہ شروع کر دیا. اب اس کو جو سجدہ شروع کر دیا تو ہارون السلام پریشان کہ میں کیا کروں؟ اگر میں ان کو ڈانٹتا ہوں تو یہ آپس میں لڑیں گے اور ان کے فرقے بن جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوں گے کہ ان کو لڑایا کیوں، ان کو اکٹھا کیوں نہیں رکھا. اب انتظار کرتے رہے. ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو. پورا چلہ لگوایا، 40 دن پورے کر کے تو رات دی. اب واپس آئے، اب واپس آ کے ان کو سمجھایا سارا. تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تم بڑے ظالم تھے، تم اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچڑے کو خدا بنا لیا. اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. اور معافی کیسے دی تھی؟ ایسے معافی نہیں ملی. آگے آ رہا ہے کہ تم نے بچڑے کی جب پوجا کی تو تم نے ظلم کیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا توبہ کرو اپنے رب سے. پھر کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان کی توبہ یوں قبول نہیں ہوگی، زبان سے کہنے سے توبہ نہیں قبول ہوگی. جس نے بچڑے کی پوجا کی اسے قتل کر دو. 70,000 آدمی قتل ہوئے تب جا کے اس قوم کی توبہ قبول ہوئی. اور ہم پہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر ہم 50 سال بھی گناہ کرتے رہیں اور ایک دفعہ سچے دل سے کہیں یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا. ان کو حکم تھا قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی، اور ہمیں کہا جاتا ہے دل میں شرمندگی آ جائے، زبان سے توبہ کا لفظ آ جائے، میں معاف کر دیتا ہوں. یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی
تاکہ تمہاری رہنمائی ہو سکے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آئے نا موسیٰ علیہ السلام اور ان کو کہا کہ اللہ نے تو رات دی ہے، کتاب دی ہے، اس پہ عمل کرو، کہنے لگے ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی ثبوت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے۔ آگے تھوڑی سی اور اس سے زیادہ تفصیل ہے 9ویں پارے میں، انہوں نے کہا ابھی 12 قبیلے ہیں، تو اس طرح کرو کہ 70 آدمی دے دو، یعنی اپنی ایک اسمبلی بنا لو، 70 آدمیوں کو منتخب کر لو، ان 70 آدمیوں کو لے کے میں جاتا ہوں، اللہ سے بات کروا دیتا ہوں، اللہ کہہ دے میری کتاب پھر تو مان لو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں پھر مان لیں گے۔ اب لاکھوں تو نہیں جا سکتے، 70 آدمی الیکٹ ہوئے، ان 70 کو لے کے کوہ طور پہ گئے۔ اب غیب سے آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، بھئی میرا موسیٰ سچ کہہ رہا ہے، یہ جو کتاب ہے یہ میری کتاب ہے، اس کو مان لو، عمل کر لو۔ آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اللہ بول رہا ہے کون بول رہا ہے، اللہ سامنے آ کے بات کرے، ہم نہیں مانیں گے اس کو اللہ کی کتاب جب تک رب سامنے آ کے بات نہ کرے۔ اللہ کو غصہ آیا کہ بڑے گستاخ ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میری کتاب ہے، ان کو یقین نہیں آتا۔ اللہ نے سب پہ موت طاری کر دی، وہ 70 کے 70 مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، یا اللہ میں واپس جاؤں گا، قوم کہے گی سازش کے تحت مارا تو نے، ان کو تو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ نے مار دیا۔ یا اللہ کا تو مارنا چاہتا تو گھروں میں موت دے دے ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے پھر 70 کے 70 دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، تو سردار تو بنی اسرائیل کے تھے نا، جیسی قوم ویسے سردار۔ تو واپس جا کے پوچھا لوگوں نے، ہاں بھی بتاؤ کیا بنا؟ انہوں نے کہا یہ کتاب تو اللہ کی ہے، یہ تو ہمیں یقین ہو گیا۔ پھر ہاں اللہ یہ کہہ رہے تھے جتنا ہو سکے عمل کر لو، جو نہیں ہوگا معاف کر دوں گا، ڈنڈی مارنے سے پھر باز نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا نا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ اللہ سامنے آ کے بات کرے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے بجلی بھیجی جس کی وجہ سے یہ سب کے سب مر گئے اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی باقی قوم کو پتا تھا کہ 70 کے 70 مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ان کی موت کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ قوم عمالقہ تھی، یہ شام کے علاقے میں، بڑے لمبے ترنگے لوگ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بھی تم جہاد کرو، تمہارا کام اتنا ہے کہ شہر کے دروازے تک پہنچنا ہے اور شہر فتح کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سارے چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آگے جب پہنچے تو پتہ چلا قوم عمالقہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں، کہنے کہ ہم نہیں لڑتے۔ انہوں نے کہا پتہ کروا لو، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ 12 قبیلوں کے 12 آدمی گئے، وہ جب گئے دروازے کے پاس پہنچے تو ان کا ایک آدمی آیا، اس نے ایک نہیں سب کو قابو کر لیا، 12 کے 12 پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ سلامت لڑنے آئے ہیں ہم سے، تو کہا جی قتل کر دو۔ پھر بادشاہ کہنے کہ نہیں قتل نہیں کرو، جاؤ جا کے بتاؤ ہم کتنے طاقتور ہیں، اپنی قوم کو بتاؤ۔ اب وہ آئے اپنی قوم کو آگے، 2 آدمی تھے جو ایمان والے محفوظ رہے، انہوں نے کہا بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آؤ ہمت کرو۔ 10 نے جا کے بتا دیا اپنی قوم کو، نانا ادھر نہ رخ کرنا، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ اب وہ سارے وہاں بیٹھ گئے، ہم نہیں جاتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، 6 پارے میں کہیں گے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں لڑتے۔ اللہ نے سزا دی، اس انکار کے بعد جہاد کا انکار کیا، رب نے سزا دی۔ سزا کیا دی؟ ایک میدان تھا بہت بڑا گراؤنڈ، تو اللہ نے کہا یہاں تم رہو گے، یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ تمہاری جیل ہے۔ اب اللہ کہتے جیل ہے تو وہاں پولیس کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تارے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیواریں بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ وہاں سے چلتے بھی تھے کہ یار نکلو اس میدان سے، سارا دن چل 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 کے شام کو تھک کے دیکھتے جہاں چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ رب کی سزا ہے نا، تو رب کی سزا کے مقابلے میں کون کیا کر سکتا ہے؟ اب اس میدان میں تھے، یہ سزا تھی، 40 سال اس میدان میں رہے، 40 سال۔ اب جب سزا تھی تو تنگ آگے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اب کیا کریں، دھوپ نکلتی ہے تو گرمی بڑی سخت لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیے۔ صبح تو سورج نکلتا، اس وقت تو تپش نہیں ہوتی، اس وقت ٹھیک رہتے، جو ہی دوپہر زیادہ ہوتی بادل آ جاتے، سایہ کر دیتے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ تمہیں گرمی نہ لگے۔ اچھا اب کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو گراؤنڈ ہے، یہاں تو بازار بھی کوئی نہیں، کہاں لینے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر من و سلوہ اتار دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سلوہ یہ نمکین چیز کو کہتے ہیں، من میٹھی چیز کو کہتے ہیں، اور سلوہ سے مراد یہاں بٹیر ہے۔ بٹیر ان کے پاس آ جاتے، خود چل کے آ جاتے، ڈھیر آ جاتا، بس پکڑا
اور ذبح کیا اور وہیں آگ میں بھونا کھا لیا۔ اور رات کو جیسے شبنم برستی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جو جنگلی بیر ہوتے ہیں بڑے میٹھے ہوتے ہیں وہ اترا کرتے تھے، ڈھیر لگ جاتا تھا، اس میں سے کھاتے تھے۔ بعد میں فرمایا نہیں، پکا پکایا دسترخوان آتا تھا، اللہ جیسے چاہے وہ آتا تھا، پکا پکایا کھا لیتے جی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو کھاؤ، لیکن ظلم نہ کرنا، یعنی ذخیرہ نہیں کرنا، اس نیت سے سٹاک نہیں کرنا پتہ نہیں کل ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہر روز رب تمہیں دے گا لیکن سٹاک نہیں کرنا۔ انہوں نے سٹاک کرنا شروع کر دیا اور پھر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک موقع اور آیا، ایک اور شہر میں داخل ہونا تھا، کہنے لگے اب سزائے بھگت نہیں، اب تو جائیں گے، اس شہر میں جائیں گے ہم۔ اصل میں یہ واقعہ بعد کا ہے، تو پہلا واقعہ وہ یہ تھا کہ وہ اگلی آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ترتیب ہے، یہ تعریف تو نہیں بیان کر رہے کہ ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں بیان کریں گے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہنے کہ پانی کوئی نہیں موسیٰ، کھانے کو منو سلوا آ گیا، اوپر سے سایہ آ گیا، اچھا اب بچے پیدا ہوں گے تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے عجیب ترتیب لگائی، جو بچہ پیدا ہوتا کپڑے پہن کے پیدا ہوتا، اور جو بڑا ہوتا جاتا کپڑے خود بخود بڑے ہوتے جاتے، جیسے جیسے بڑا کپڑے، اور کپڑے پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، پھٹتے بھی نہیں تھے۔ جیل کے اندر اللہ کتنی سہولتیں دے رہا ہے، کتنی نعمتیں دے رہا ہے، کہیں گے موسیٰ پانی کا کیا کریں؟ موسیٰ نے دعا مانگی اللہ پانی، فرمایا اپنا عصا جو ہے نا جب پانی پہ مارتے تو راستے دیتا ہے، اس کو پتھر پہ مارو تمہیں پانی بھی دے گا۔ پتھر پہ مارا 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کا اپنا چشمہ، تو یہاں سے پانی پیو بھائی، پانی پینا شروع ہو گئے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ہم سے گزارا نہیں ہوتا، روزانہ بٹے، ہم اک گئے، ہمیں تو سبزیاں کھانی ہیں، دالیں کھانی ہیں، ہم نے تو پیاز کھانے ہیں، ہمیں لہسن کھانا ہے، اس قسم کی عجیب فرمائشیں۔ موسیٰ نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اعلیٰ چیز اللہ دیتا ہے تو ادنا نہیں مانگا کرتے، گھٹیا نہیں مانگا کرتے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں اللہ سے دعا کی، اللہ کا ٹھیک ہے ان سے کہو اس شہر میں چلے جاؤ، اب تمہاری جیل ختم، شہر میں جاؤ اپنا کماؤ اور کھاؤ، وہاں سبزیاں کھانی پڑیں گی، اب مفت میں بیٹھے بٹھائے تمہیں بٹیرے مل رہے ہیں تمہیں پسند نہیں۔ اب جب اس شہر میں داخل ہونا تھا تو اللہ نے 2 شرطیں لگائی، ایک تو فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے تمہیں وہاں ہر چیز ملے گی تمہارے مطلب کی، لیکن داخلے کے وقت 2 کنڈیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا جھک کے جانا ہے، تھوڑا سا سر نیچے کر کے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان سے کہنا ہے حتتن کا معنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بس یہ 2 باتیں ہیں، زبان سے کہنا ہے اللہ معاف کر دے، حتتن اے اللہ معاف کر دے، اور تھوڑا سا سر جھکا کے جانا ہے۔ لیکن بڑے عجیب قسم کی قوم تھی، اب جب وہاں داخل ہونے لگے شہر کے اندر، بجائے سر جھکانے کے نیچے بیٹھ کے سلائڈنگ کر کے جا رہے بچوں کی طرح، جیسے کہتے ہیں کھینچی کر کے جا رہے، اس طرح داخل ہو رہے، اور اللہ نے کہا تھا حتتن کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کہتے ہیں ہنتتن، ہمیں تو گندم چاہیے، ہم نے بٹیر نہیں کھانے، ہمیں گندم چاہیے۔ تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ نے فبدل الذین ظلموا، انہوں نے ظلم کیا اور ہمارے جملے کو بدل دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب بھیجا، اور پھر جو انہوں نے مانگا تھا شہروں میں داخل کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر میں اتنا پھر غصہ ہوا، غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمیشہ یہ ذلیل ہوں گے، ہمیشہ یہ محتاج ہوں گے، اور ان پر اللہ کا غصہ ہوگا۔ آج بھی دنیا جہاں میں دیکھ لو جتنے ذلیل یہودی ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ بزنس پہ چھائے ہوئے، میڈیا پہ چھائے ہوئے، یہ فلاں فلاں، لیکن وہ ذلیل لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہر مذہب تبدیل ہو سکتا ہے، دیکھو بعض مسلمان کرسچن ہو جاتے ہیں، کرسچن مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہودی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے خود دروازے بند کیے ہوئے، وہ کہتے ہیں جو ہماری نسل میں آ رہا ہے نا خاندانی طور پر وہ تو یہودی ہے، کوئی نیا آدمی ہمارے مذہب میں کنورٹ ہو کے آئے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اور یہ جو اسرائیل بنا ہوا ہے جو ہمارے فلسطین کے ساتھ، یہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے پیسے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ ہاتھ کھینچ لیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ادھر سے آرڈر ملتا ہے یہ کر دو وہ کر دیتے ہیں، ادھر سے آرڈر ملتا ہے کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرتے، اتنے محتاج ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ذلیل بھی کیا ہے، اللہ نے ان کو محتاج بھی کیا ہے، اللہ ان سے ناراض بھی ہے، اور وجہ بتا دی میں ان سے ناراض اس لیے ہوں کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، ایک دن میں 39 نبیوں کو قتل کیا ان یہودیوں نے، ایک 39 نبیوں کو قتل کرنے والے۔ پھر اللہ کے ولی اٹھے، خدا کا خوف کرو، نبیوں کو مارتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، ان ولیوں کو قتل کر دیا، 150 سے زیادہ ولیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا۔ یہ ایسی قاتل قوم ہے، میں دعوے کے ساتھ کہا کرتا ہوں پاکستان میں دہشت گردی اور قتل و غارت اگر اس کی پوری تحقیق کی جائے تو اس کے بالکل پیچھے جا کے جو
मास्टर माइंड है वो यहूदी निकलेगा। इसलिए कि जो नबियों को कत्ल करने में नहीं हिचकिचाते, वलियों को कत्ल करने से नहीं डरते, वो आम मुसलमान को कत्ल करने से कहां बाज आएंगे। लेकिन तहकीक कौन करे? सारे उन्हीं के एजेंट बैठे, इसे तहकीक होती कोई नहीं, बेगुनाहों को पकड़ लेते हैं। अगर असल तहकीक की जाए तो इनके पीछे सबसे आखिरी हाथ यहूदियों का होगा। आगे उन हाथों को इस्तेमाल करने वाले, उनके हाथों में खेलने वाले, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मिर्जाई भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन असल मास्टर माइंड जो है वो यहूदी है। ये अल्लाह फरमाता है इन्होंने नबियों को कत्ल किया, मेरी आयात का इनकार किया, मैंने इनको जलील भी कर दिया, इनको मोहताज भी कर दिया, और मेरा इन पर गुस्सा है। आगे फिर और वाकयात भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ नसीब फरमाए।